نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صادق رحم معزز سامعین اج دے درس تصوف دے اندر قیامت آن دا ذکر کران گے۔ قرآن کریم دی سورہ مومنون دی 101ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنوں دا شرف حاصل ہے۔ اس آیت پاک سن رب نے فرمایا کہ پھر جدو سور پھوکیا جائے گا تو اس دن انہاں دے وچ نہ رشتہ داریاں رہن گیاں نہ کوئی کسے نوں پوچھے گا۔ اللہ رب العزت نے دسیا کہ قیامت آنی ہے جدو سارا نظام لپیٹ دینا۔ جیویں ہی حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اللہ دے حکم نہ سور پھونکنی ہے اور سور دا بگل بجاؤنا تو اے ساری دنیا تباہ برباد ہو جانی ہے۔ تے آپو رشتے ناتے جڑے ہیں نے یہ سارے ٹوٹ جانے نا اور کوئی کسی نہیں پوچھے گا، سب نو آپو اپنی پئی ہوئے گی۔ تے کامیاب وہی ہون گے جنہاں نے شیطانی نصاباں دستوراں تو منہ موڑ کے نفس ہمارا مطمئنہ بنایا ہوا اور قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا، قرآن دے دسے پروگرام دے مطابق جڑا قرآن چ پروگرام دسیا پھر پیشوا دے رائیں اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے رائیں اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے، دید مولا دی نعمت حاصل کیتی جدا ذکر سنے رب نے قرآن چ فرمایا۔ تو بلکہ رب سنے قرآن چ بھی دسیا جنہاں میرے دیدار دا انکار کیتا، جگہ جگہ سونے رب نے قرآن چ لکا اللہ کا ذکر کیتا، کافر اور منافق انہاں گلاں نوں چھپاؤندے رہے۔ تو سونے رب نے فرمایا کہ جنہیں میرے دیدار دا انکار کیتا قرآن چ دسیا کہ انہاں دے سارے اعمال ضائع ہو گئے، میں بغیر حساب ہی انہاں جہنم سڑ دینا۔ یہی لوگ خسارے والے، اگر تسی میرا دیدار چاہندے ہو تو قرآن دسیا سونے رب نے بل یعمل عملا صالحا صالح عمل کرو، یعنی قرآن و سنت دے مطابق عمل کرو اور اپنے پیر و مرشد کو ذکر دی نعمت حاصل کرو، انہاں کولوں نوری توحیدی محمدی کنیکشن حاصل کرو تاکہ تہاڈا تعلق شیطانی نیٹ ورکاں نال حزب الشیطان نہ ٹوٹ جائے یار، حزب اللہ دے توحیدی محمدی نوری نیٹ ورک نال رابطہ ہو جائے، تہاڈی روح تلاشے مولے لگ پے، تہاڈی روح جسم چوں نکل کے جویں تسی اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و بلاد کرو تے روح جسم چوں نکل کے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے، جویں کہ قلندر لاہوری علامہ اقبال نے فرمایا عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، خدید کا جو شاد تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، تو اے سیر مکان لا مکان سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاک داں سے دور نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ چونکہ اللہ رب العزت نے انسان قرآن پاک سارا پروگرام دسیا پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیتا، تو طریقہ بھی سنے رب نے قرآن چ دس سکتا ہے۔ تے بغیر پیر و مرشد تو انسان کدے بھی کوئی روحانی کمال حاصل نہیں کر سکتا، ہی اللہ دی سنت ہے، ہی اللہ دا طریقہ ہے۔ تمام اللہ والیاں نے پیر و مرشد دی راہیں ہی باطنی کمالات حاصل کیتے نے اور کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حاضرہ شرف حاصل کیتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دید مولا دی نعمت حاصل کیتی ہے، تو پھر ہی انہوں نے ایمان حقیقی عرفان حقیقی حق الیقین فنا فی اللہ بقاء باللہ اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حاصل ہویا، اور ہی اللہ کا طریقہ ہے۔ اس تو پہلے کہ وہ دن آ جائے، موت آ جائے، قیامت آ جائے، تو انسان نے چاہیے
جدوں کسے نے کسے نہیں پوچھنا، ہر کوئی آپ اپنی پئی ہونے ہے۔ تو قرآن نے دسیا ایسا وقت آنا اس دن نہ پھر رشتہ داریاں رہنیاں اور نہ کسے نے کسے نوں پوچھنا، سارے نوں آپ اپنی پئی ہونی ہے۔ تو جو اعمال کیتے آ وہ دے مطابق ہی پھر نتیجہ بھوگنا پینا۔ تو جنہوں نے شیطانی پروگراماں منصوراں دستوراں پیچھے چلے، نفس دے مارا دی خواہشات دے پیچھے چلے، تو انہوں کا ٹکانا جہنم ہے۔ اور جنہوں نے انہاں شیطانی نظاموں تو منہ مڑ کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا، اجماع اہل سنت دے نال رہے اور پھر پیشوا دے زیر نگرانی مسنون ریاض تو مجاہدات کیتے، قرآن و سنت دی روشنی وچ باطنی سفر کیتا، تے انہاں نوں جدے مولا دی نعمت اسے دنیا دے وچ دل دے آئینہ دل دے اکھاں نال حاصل ہو جاندی ہے۔ کیوں کہ روزے دس دی نیتی نماز عشق نوں ترقی دندے رہندے ہیں، پھر اپنا پھر مقصد حیات حاصل کرتے ہیں۔ جہے بھی کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نال سچے دلوں اللہ کی طرف جاندے ہیں، تے اللہ تعالیٰ کا وعدہ قرآن کہ میں جہے میری طرف آؤندے میں انہوں اپنی بارگاہ تک رسائی دینا، اپنا دیدار کراؤنا۔ جی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ سانوں چاہیے اس تو پہلے کہ موت آ جائے، قیامت آ جائے، تو سانوں چاہیے سچے دلوں انسانوں نے چاہیے ایمان لے آن، سچی توبہ نصوح کرنا اور اللہ والے دی بارگاہ حاضر ہو کے روحانی تعلیم و تربیت حاصل کرنا، انہوں کو نوری کنیکشن حاصل کرنا اور راہ مولا دے مسافر بن روح نو اللہ طرف دوڑاؤ، جیسا کہ سنے رب نے قرآن دسیا ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف۔ یہ نعمت انسان تاں ہی حاصل کرتا اگر انسان ماسو اللہ تو الگ ہوئے گا۔ نفس شیطان دنیا نے پجاریاں خلقی اسباب و ارباب ماسو اللہ تو قلب نکلے گا، ادھر نکلے پھر کوشش بھی کرنے کا خیال نہ ہوئے، تو روزے اللہ دی نیتی نماز عشق کو ترقی دے، قلباً ذات مولا جی ڈبا رہے، فنا پھر توحید غرق پھر توحید رہے، ہی نماز عشق ہے۔ اور خوب ریاض و مجاہدہ کرے، جیسا کہ علم اقبال فرماندے ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ بلے شاہ فرماندے چل بلے اتنے چلیے جتنے سارے انے نہ کو ساری ذات پچھانے نہ کو سانو منے، جب تک انہاں غافلاں نفس شیطان دنیا دے پجاریاں تو الگ نہیں ہوندا، انسان کدے بھی سیدھے رستے نہیں چل سکتا، وہ رستہ اللہ تک پہنچ دے، جیسا کہ سونے رب نے قرآن دسیا واللہ قصد السبیل، سیدھا رستہ اللہ تک جاندا ہے۔ سونے رب نے قرآن دسیا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے، تے اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ اس واسطے انسان نو چاہیے اج موقع ہے، گزرا وقت آنا نہیں، آن وڑدا اعتبار کوئی نہیں، موجودہ سال لمحہ قیمتی دی قدر کریے، راہ مولا دے مسافر بنیے، جس مقصد واسطے سونے رب نے پیدا کیا مقصد حاصل کریے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے، صاحب پیر و پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائی، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائی اللہ، بس تے باقی سب ہوس ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔